بسم الله الرحمن الرحيم. اصل میں آپ نے اس میں ایک لکھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو بزرگان دین ہیں ان کی روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی، جو جنت میں ایک مقام ہے. اصل میں روح کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ باوجود علیین میں وہ دنیا میں بھی گشت کرتی ہے. ایتان الارواح میں نے ایک رسالے کا نام لیا، اسے پڑھیے. بلکہ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے اعز اقربا جو انتقال کر جائیں وہ اپنے گھروں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں نے کوئی ایصال ثواب بھی کیا یا نہیں کیا. ان کی ارواح جو ہیں وہ تصرف کرتی ہیں. اور علیین میں ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں قید کر دی گئی. قید خانہ تو کافروں کی روح ہیں جس کو کہتے ہیں سجین. سجین کہتے ہیں جیل خانے. جیسا کہ حضور کی حدیث شریف قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ. تو وہ جیل خانہ ہے جہاں کافروں کی روح قید کر دی جاتی. مگر انبیاء اولیاء ان کی روح عالم ارواح میں ہونے کے باوجود بھی تصرف کرتی ہے. اور کیسے تصرف کرتی ہے صرف ایک حوالہ دے دوں، کیا کہیں گا، بات تو بڑھتی جا رہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وہابی بھی مانتے، دیوبندی مانتے، اہل حدیث مانتے، ہر قسم کا آدمی ان کو اپنا بزرگ مانتا. ان کی کتاب انفاس العارف ہے بزبان فارس، الحمدللہ موجود ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا، کہتے ہیں انفاس العارفین، غالباً صفحہ نمبر بھی شاید اس کا 80. میرے والد شیخ سعدی کا شعر گنگناتے بھی جا رہے تھے، ایک شعر فارسی کا. 3 مصرے تو یاد آ رہے، چوتھا مصرا ان کو یاد نہیں آ رہا. بھتیرا دماغ پہ زور دینے میں یاد نہیں آ رہا. ایک بزرگ سامنے سے آئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب اس کا چوتھا مصرا یہ ہے. چوتھا مصرا یاد دلا دیا. انہوں نے کہا بھائی بہت شکریہ آپ کا، تو آپ نے تو میری الجھن اور پریشانی دور فرما دی. کہا میرے والد سے میں نے سنا والد نے جیب میں سے پان کی ڈگیا نکالی. کہنے حضور پان ملاحظہ فرمائیں، ان کا پان کھاتا نہیں. بس اس کے بعد کہنے لگے جب وہ جانے لگے تو ایک قدم تو میرے پاس تھا، دوسرا قدم حد نگاہ پر. میں سمجھ گیا کہ وہ اللہ کا ولی. میں نے انہیں روک لیا. میں نے او مرد مومن ذرا اپنا تعارف تو کراتا جا، تاکہ میں فاتحہ میں تیرا بھی نام ایصال ثواب میں لیا کروں. کیوں سمجھ گئے کوئی بزرگ ہے، تاکہ جب میں فاتحہ پڑھوں تو تیرا نام بھی شریک فاتحہ کر لوں، تو اپنا نام تو بتا دے. انہوں نے گردن گھمائی، انہوں نے کہا شاہ صاحب بندے کو شیخ سعدی کہتے ہیں. لیجیے شیخ سعدی کہاں جناب شیراز سے چل کر آئے، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ان کا ماننے والا کوئی شعر ان کا گنگنا رہا. اور یہ بات کہاں کی جناب، یہ یو پی کی بات ہے، اکبر آباد. جس زمانے میں اکبر کا پائے تک تھا اس کا نام اکبر آباد ہو گیا تھا. کہ میرے والد جب اکبر آباد میں رہتے تھے وہاں کا قصہ کہ جنگل میں چلے گئے اور یہ شعر گنگنا رہے تھے. لیجئے جناب شیخ سعدی نے آن کر کے شعر یاد دلا دیا. انہوں نے پان پیش کیا تو پان کھایا نہیں، اور ایک قدم ان کے پاس، دوسرا قدم حد نگاہ پر. اور پوچھ نے بتایا کہ شاہ صاحب بندے کو سعدی کہتے ہیں. اللہ اب دیکھا آپ نے مومنین کی ارواح کتنا بڑا ہے. اسی لیے مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا کہ بزرگان دین کی ارواح وہ جسم کا کام کرتے ہیں، ان کے جسم جو روحوں کا کام کرتے ہیں. یعنی آتی ان کی روح ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ آ گئے آپ کے پاس.